السلام علیکم، ویلکم ٹو دی کرنٹ افیئر راؤنڈ اپ سیشن۔ ناؤ ڈیز آپ کو ایک ہی ٹاپک سننے کو ملے گا اور وہ ہے ٹائٹن اوشن گیٹ سبمرسیبل کے ریلیٹڈ۔ یہ سبمرسیبل ٹائٹینک ریکٹ سائٹ کے ایکسپیڈیشن کے لیے نکلا تھا اور پچھلے 4 دنوں سے اس کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں ہو پا رہا۔ اس سبمرسیبل میں 2 پاکستانی موجود ہیں اور ان کے علاوہ 3 اور لوگ ہیں جن کے ساتھ پچھلے 4 دنوں سے کوئی کنٹیکٹ نہیں ہو پا رہی، اور یو ایس کوسٹ گارڈ نے بھی اسے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے ابھی تک اس سبمرسیبل کو لوکیٹ نہیں کیا۔ ٹائٹن اوشن گیٹ سبمرسیبل ہے کیا اور ناردرن اٹلانٹک اوشن میں یہ کیا ڈھونڈنے گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو 5 لوگ اس سبمرسیبل میں آن بورڈ ہے تو کیا ان کے ریسکیو ہونے کے کچھ چانسز ہے؟ تو یہ ہے آج کی ہماری ٹاپ سٹوری۔ اوشن گیٹ ایک کمپنی ہے جو لوگوں کو ڈیپ اوشن ایکسپیڈیشن کراتی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا کہ یہ ڈیپ اوشن ایکسپیڈیشن کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی تقریباً 200 سے زائد ڈیپ اوشن ایکسپیڈیشن ہوئی ہے، اور یہ 2009 سے آپریٹ کر رہا ہے۔ اور اس ایکسپیڈیشن کے لیے جو ٹائٹن اوشن گیٹ سبمرسیبل انہوں نے یوز کی ہے، تو یہ پریویس جو سبمرسیبل انہوں نے ان 200 ایکسپیڈیشن میں یوز کیے تھے، تو یہ اس سے کافی زیادہ کیپیبل ہے ڈیپ اوشن میں جانے کے لیے۔ اور ٹائٹن اوشن گیٹ سبمرسیبل تقریباً 4000 میٹر کے گہرائی تک جا سکتا ہے، جو کہ تقریباً 4 کلومیٹر بنتی ہے۔ اور ایکچولی یہ ٹائٹن اوشن گیٹ سبمرسیبل ٹائٹینک ریکٹ سائٹ کے ایکسپیڈیشن پر نکلا تھا۔ یہ فیمس ٹائٹینک شپ ہے جس پر ایک مووی بھی بنی ہے، اور آپ لوگوں نے یقیناً اسے مووی میں اچھی طرح سے دیکھا ہوگا۔ یہ ٹائٹینک شپ 1912 کو ناردرن اٹلانٹک اوشن میں سنک کر گئی۔ جب یہ یورپ سے امریکہ جا رہا تھا تو راستے میں یہ ایک آئس برگ کے ساتھ ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے یہ ناردرن اٹلانٹک اوشن میں سنک کر گیا، اور 1985 میں اس کے ریکٹ جو ہے وہ ڈسکور کیے گئے۔ اب جو اس سبمرسیبل میں 5 لوگ سوار ہیں تو وہ ہے کون؟ جس میں سب سے پہلے اوشن گیٹ کے آنر یعنی ان کے سی او اس ایکسپیڈیشن کا حصہ ہے، اور وہ بذات خود اس سبمرسیبل کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں ود دی ہیلپ آف دس پلے اسٹیشن ٹول۔ ان کے علاوہ 2 برٹش پاکستانی بزنس مین جو ہے وہ بھی اس ایکسپیڈیشن کا حصہ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہزادہ داؤد اینگلو کمپنی کے وائس چیئرمین ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا سلیمان داؤد وہ بھی اس ایکسپیڈیشن کا حصہ ہے۔ اس ایکسپیڈیشن کے مطابق انہوں نے 3800 میٹر کے ڈیپتھ پر جانا تھا، اور وہاں پر انہوں نے ٹائٹینک کے ریکیج کا اسٹرکچر اور اس کے ریمینز کو آبزرو کرنا تھا، اور پھر واپس جو ہے سرفیس کی طرف آنا تھا۔ بٹ انفارچونیٹلی جب سنڈے کو انہوں نے اپنی ایکسپیڈیشن سٹارٹ کی تو آفٹر 2 آورز ان کے ساتھ وہ کنٹیکٹ جو ہے وہ لاسٹ ہو گئی، اور پچھلے 4 دنوں سے ان کے ساتھ کسی قسم کا کنٹیکٹ نہیں ہو پا رہا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں ان کے پاس صرف 96 آورز کا آکسیجن تھا، اور آج 4 ڈیز گزرنے کے بعد ان کے پاس جو آکسیجن تھا وہ بھی اب ختم ہو جائے گا۔ تو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ اور کینیڈا نے جو ہے آپریشنز جو ہے وہ سٹارٹ کیے، جس میں 2 ایئر کرافٹس، سونر ویسلز اور اس کے علاوہ سب میرینز یوز کیے گئے۔ یہاں پر آپ مختلف شپس کو دیکھ سکتی ہے جو ورکنگ کر رہی ہے تاکہ ٹائٹن سبمرسیبل کو ہنٹ کر سکیں۔ ریڈ ڈاٹ جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ٹائٹینک ریکیج سائٹ۔ یہاں پر جو ہے انہوں نے جانا تھا اور یہاں سے پھر واپس آنا تھا، تو یہاں پر اس لیے جو یہ ویسلز ہیں یہ کنٹینیوسلی یہاں پر آپریشنز کر رہے ہیں تاکہ وہ اس ٹائٹن سبمرسیبل کو ڈیٹیکٹ کر سکیں اور پھر ریسکیو آپریشن کر کے ان کو ریسکیو کیا جا سکے۔ تو فائنلی کینیڈین ریسکیو ورکرز نے ایک بینگنگ نوائز ڈیٹیکٹ کی۔ تو انیشلی ان کا یہ کنسیپٹ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کچھ بجا رہے ہو، شور مچا رہے ہو، تاکہ ان کا شور جو ہے وہ ہم ڈیٹیکٹ کر سکیں اور ان کو ریسکیو کیا جا سکے۔ بٹ سونار ایکسپرٹس نے یہ کنفرم کر دیا کہ یہ بینگنگ نوائز جو ہے یہ اصل میں انہوں نے کریٹ نہیں کی، بلکہ یہ جو ٹائٹینک کے ڈبریز ہے یہ اس کے فال کی وجہ سے جو ہے یہ بینگنگ نوائز کریٹ ہوئی ہے۔ ایکسپرٹس نے بھی اپنے رائے اس کے ریلیٹڈ پیش کرنا شروع کر دیے۔ تو کچھ ایکسپرٹ نے یہ بھی کہا کہ اس کمپنی کو چاہیے تھا کہ وہ اس سبمرسیبل میں GPS سسٹم انسٹال کرتا، تاکہ اگر اس طرح کے کنڈیشنز پیدا ہوتے تو ایسے سچویشن میں ان کو ٹریک کیا جا سکتا تھا۔ بٹ انفارچونیٹلی اس میں کوئی GPS سسٹم نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کو ٹریک کرنا مشکل ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے کوسٹ کے بارے میں، ایکسپیڈیشن کوسٹ۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پر ہیڈ جو ہے $250,000 چارج کیے ہیں، جو کہ تقریباً 7 کروڑ روپیز بنتے ہیں پاکستانی اس ایکسپیڈیشن کے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ اب ان کو ریسکیو کرنا بہت مشکل ہے،
کیونکہ فرسٹ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا، پھر اسے 4 کلومیٹر کے ڈیپتھ سے نکالنا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ جو ویسلز اس کے نکالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ یہاں پر ارائیو بھی نہیں ہوئے. اور کچھ ایکسپرٹس نے تو یہ بھی کہا کہ یہ سبمرسیبل جو ہے یہ بیٹریز پر آپریٹ کر رہا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی پاور فیلئر ہوا ہو جس کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں ہو پا رہی. اور کچھ ایکسپرٹ نے تو یہ بھی سجیسٹ کیا کہ انہیں چاہیے تھا کہ یہ اس سبمرسیبل میں ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کرتے ہیں جس سے یہ سبمرسیبل ریلیز ہوتا اور خود بخود سرفیس کی طرف آتا. اور اس کے علاوہ کچھ انٹرویوز سامنے آئے ہیں جس میں اوشن گیٹ کے CEO کی ایک پاسٹ میں انٹرویو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ سم پوائنٹ سیفٹی از جسٹ اے پیور ویسٹ. اس کا مطلب ہے آپ رسک بالکل نہ لیں. اگر آپ اپنے بیڈ میں ہیں تو آپ اپنے بیڈ میں سیف ہیں، بیڈ سے باہر نہ نکلیں. اگر آپ اپنے کار میں ہیں تو آپ اپنے کار میں سیف ہیں، کار سے باہر نہ نکلیں. اگر آپ رسک لیں گے تو ریوارڈ کو پھر آپ نے فیس کرنا ہوگا. ان دی اینڈ ہم صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ ریسکیو ورکرز ان کو ان ٹائم ریسکیو کریں. This is all for today. Hope you enjoyed the video. What is your stance on it? Let me know in the comment section. See you in the next video. Allah Hafiz.